الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلام کی مہینوں کی جو ابتدا ہے ان مہینوں میں پہلا مہینہ محرم کا ہے، اور یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ چونکہ تفسیر کا موضوع ہم نے اس لیے روکا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا سکے کہ جن جن ہستیوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، ان کا بھی تعارف ہمارے سامنے آ جائے۔
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، سسر پیغمبر ہیں اور داماد علی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بولتے تھے اور عرش سے قرآن اتر کے آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک یہودی جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو اس کا ایک یہودی دوسرے یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے میں، تو وہ جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ ہم فیصلہ کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ تمہارے مسلمانوں کے پیغمبر سے کیوں نہیں کرواتے؟ میں ان کا دشمن ہو کر میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا اور کہتا ہوں کہ ان سے فیصلہ کروائیں، تو ان کو ماننے والا ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جانے سے کیوں کتراتا ہے؟ تو چاروں ناچار وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب اس کو تو برا لگا، اور یہودی خوش تھا کہ صحیح فیصلہ ہو گیا ہے، حق پر فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو اس مسلمان کے دل میں ایک بات آئی، کہنے لگا چلو حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کو دیکھیں گے تو ان کو غصہ آ جائے گا اور میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، میں کہوں گا میرے حق میں فیصلہ عمر نے کر دیا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ابھی تو رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، پھر تو عمر کے پاس جا رہا ہے۔ نہیں ویسے چلتے ہیں۔ دستک دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو یہ مسلمان آگے ہوا، اس نے اپنی بات سنانا شروع کی۔ تو جب یہودی کا نمبر آیا بات کرنے کا، اس نے کہا بات سننے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو کر آ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اب عمر کو یہ بات بتانا تھی اور وہ ان کو پیش آنا تھا۔
مسلمان سے پوچھا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تصفیہ کرانے آئے ہیں۔ عمر نے کہا اچھا صبر کرو، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، تلوار لائی اور اس کی گردن اتار دی اور کہا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو جائے، وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں۔ اب چونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، مسلمانوں کا رہن سہن تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، عام مولوی کے پیچھے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنے والا، لیکن دل میں کفر تھا، نبی کی بات کی عظمت نہیں تھی۔ اس کے رشتہ داروں نے شور مچا دیا، ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی غمزدہ تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کی گردن کو اڑا دیا اور سارے آ کر سر پر بیٹھ گئے، قانون کے مطابق دو گواہ بھی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ آپ نے کئی مرتبہ سوچا ہوگا کہ عمر تو نے یہ کام نہ کیا ہوتا، منافقوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ کیا آپ کے پاس گواہ نہیں ہے؟ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بڑھتی گئی، لیکن آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ عمر کے پاس گواہ نہیں ہے، لہذا اس مسلمان کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے کہ اس منافق نے یہ بات کہی ہے یا نہیں، آپ کو علم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وکیل بن کے اللہ آ جاتا ہے، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا تمہارے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہیں۔ نمازیں پڑھتا تھا، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اللہ فرما رہے ہیں لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک یہ بات نہ مانے آپس کے جھگڑوں میں آپ کی، یعنی فیصلہ رسول اللہ کر دیں اور یہ فیصلہ نہیں مانتے، یہ مومن نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جو رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا
عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی گردن جدا ہو۔ اس لیے آج تک وہ دشمن عمر سے ناراض ہیں۔ ایک انگریز نے لکھا عمر کی سیرت پڑھنے کے بعد کہ دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا، ایک عمر اور آ جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تو یہودی اور نصرانی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ تو یہ عمر کی شان ہے، عمر کی عظمت ہے کہ اس نے زمین پہ فیصلہ کیا اور زمین پر اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اللہ نے اوپر سے فیصلہ سنا دیا کہ جو جھگڑوں میں اپنے معاملات میں تیری بات کو ترجیح نہیں دیتے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا کفر ڈرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے، سر کے نیچے آدھی اینٹ رکھی ہوئی ہے، اور کیسر و کسریٰ نامور بادشاہ نے 2 ایلچی بھیجے کہ جاؤ اس سے مل کر آؤ۔ اس نے جب دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگے، کہنے لگے یہی بندہ منصف ہے جس کا نہ اپنا بنگلہ ہے نہ قصر شاہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ڈرتا پورا عالم ہے اس سے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، ابو اللؤلؤ نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ میرا مالک مجھ سے اجرت زیادہ لیتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تو کیا بناتا ہے؟ کہا میں چکی کا پارٹ بناتا ہوں، اور ایک اور مزدوری بتائی، اور مجھ سے 2 درہم لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ تو نہیں ہے۔ اب تھا تو یہ دشمن عیسائی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا کہ مجھے بھی ایک پارٹ بنا دو، تو کہنے لگا تمہیں ایسی چکی کا پارٹ بنا کر دوں گا جو دنیا میں گونجے گی۔ اب جب یہ چلا گیا تو غلام سے کہا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اس غلام نے کہا اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ کہا ابھی تک اس نے عمل نہیں کیا، انصاف دیکھو۔ کہا اس نے ابھی تک عمل نہیں کیا، اور یہاں کوئی تقریر کر دے نا کسی کے خلاف تو وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور خود جو مرضی منہ سے بکتے رہو، اس کا کوئی پوچھتا نہیں۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں وار کیا، اور آپ زخمی ہو گئے۔ 28 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، اور 1 محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو گئے۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں ان کو جگہ ملی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن حضرات نے دین کے لیے قربانیاں کی ہیں اور دین کے اوپر اپنا تن من دھن لگا دیا ہے، ہمیں بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومقتدنا وهادينا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم على الحياة عثمان الله علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة رسول الله ورسول رسوله اللهم اغفر لي فاطمة ونبيه مغفرة ظاهرة وباطنة لا تقبل ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي قال الله فمن أحبهم وبحبه أحبهم فمن أبغضهم وبحبه أبغضهم وخير قولك ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون سفد الصرمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی نصرت فرما، ہم سب کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین فتنوں کا ظہور ہے، ہر طرف سے فتنے امڑ رہے ہیں، یا الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو فتنوں سے دور فرما اور راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم رہنے کی اور استقامت کی توفیق عطا فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔